بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلامی، آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے، بلکہ تقریباً تمام لوگوں نے قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ پڑھا ہوگا، کچھ دوستوں نے سنا ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے سورہ یوسف بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے جو قرآن پاک میں جو واقعات بیان فرمائے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی طرف جو کتاب بھیجی، قرآن مجید فرقان حمید، اس میں سابقہ انبیاء کے، سابقہ امتوں کے بہت سارے واقعات جو لکھے ہیں، دراصل ان کو بیان کرنے کا مقصد بنی نوح انسان اور بالخصوص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بہت ساری نصیحتیں اور بہت سارے سبق آموز اور جن سے ہدایت ملتی ہے انسان کو، اور ان واقعات سے انسان عبرت حاصل کرتا ہے۔ کچھ واقعات ایسے جن کو دیکھ کر، سن کر، پڑھ کر انسان جو ہے وہ اپنی زندگی میں، گو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام باتیں اس اللہ کے پسندیدہ دین کے حوالے سے کوئی کسر نہیں چھوڑی، کوئی کمی نہیں چھوڑی، اور اللہ وحدہ لا شریک نے اس دین کو سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اکمل و کامل ترین دین بنا کر ہم تک پہنچایا۔ تو اس قرآن پاک کے حوالے سے جو بہت سارے واقعات اس میں آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات، حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعات، حضرت آدم علیہ السلام کے واقعات، جو کہ آپ نے قصص الانبیاء کتاب اور دیگر علماء کرام سے بھی آپ سنتے رہتے ہیں، ویڈیو پہ، تقاریر میں، مجالس میں، محافل میں، یہ واقعات تمام لوگوں کے سنے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگوں نے، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے پڑھے ہوئے ہیں۔ تو گزارش صرف یہ ہے کہ حضرت سلیمان، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو واقعات اللہ وحدہ لا شریک نے، اور دیگر انبیاء کرام جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے سورہ نوح موجود ہے، سورہ ابراہیم موجود ہے۔ تو ان جو واقعات اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے حوالے سے، سابقہ امتوں کے حوالے سے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے انبیاء جو تھے، ان کے جو واقعات قرآن پاک میں اللہ وحدہ لا شریک نے بیان فرمائے ہیں، تو ان کا ایک واضح مقصد ہے، اور ان میں اصلاح ہے، ان میں ہدایت ہے، تاکہ قیامت تک آنے والے مسلمان جو ہیں وہ جب قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو ان کے ذہنوں میں ان واقعات کو پڑھ کر جو ہے وہ اپنی زندگیوں کو سنوارنے کا، اپنی زندگیوں میں ہدایت کے نور کو روشن کرنے کا، ہدایت کے چراغ روشن کرنے کا، ان کے دلوں کو منور کرنے کا، ان کو خدا کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام کے حوالے سے بہت ساری ہدایت کی باتیں ملتی ہیں۔ دراصل واقعات وہ ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ وحدہ لا شریک نے لکھے ہیں، جن کی تفسیر اور تشریح اور ان کے معنی و مطالب اور ان تمام واقعات کے حوالے سے قرآن کی ایک ایک آیت کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہیں وہ ان کے سامنے تفسیر بیان کر چکے ہیں، ہر چیز کو کھول کے واضح کر دیا گیا۔ لیکن آج کا جو ایک انسان، عام انسان ہے، جب وہ ان واقعات کو سنتا ہے تو اور پڑھتا ہے تو اس کے ذہن میں سوال آتے ہیں، اور ان سوالوں کے جوابات پھر وہ ڈھونڈنے کے لیے علماء کرام کی طرف رجوع کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے دین اسلام کی کتابوں کے حوالے سے، یا جو لوگ تفسیر کا علم جانتے ہیں، حدیث کا علم جانتے ہیں، جو لوگ بھی دین کے معاملات میں معلومات رکھتے ہیں، علماء ہیں جو اس کے بارے میں بڑی واضح جو ہے وہ ہدایات دوسروں کو دے سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، پڑھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں۔ تو ان واقعات کے حوالے سے آج ہم جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے، اس واقعے میں تو بے شمار باتیں ہیں، اور بلکہ قرآن کی ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ، ایک ایک سورہ مبارکہ جو ہے اس میں
بے شمار انسان بنے ہوئے انسان کے لیے، بالخصوص مسلمانوں کے لیے ہدایت کے روشن باب اس میں رقم کیے گئے ہیں، بتائے گئے ہیں، سمجھائے گئے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگ اس پر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، اس پر غور و فکر کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، لیکن بہرحال اللہ وحدہ لا شریک نے آج ہم جس بات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتے ہیں وہ ہے، بہت ساری میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ ہر سورہ مبارکہ میں اور ہر جو واقعہ سابقہ انبیاء کا ہے، سابقہ امتوں کا ہے، اس میں بہت ساری نصیحت کی باتیں ملتی ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے بھی اس واقعے میں بے شمار ایسی باتیں ہیں کہ جو ہماری ہدایت کے لیے بہت ضروری ہیں، اور ہمیں ہدایت عطا ہوتی ہے ان سے، ان کو پڑھ کے، ان کو سوچ کے، ان کو سمجھ کے، ان کو غور و فکر کرنے سے، یا علماء کرام سے اس حوالے سے باتیں سننے کے لیے۔ یہ محض قصے اور کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ ہدایت ہے، سراپا ہدایت ہے۔ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی یہ کتاب قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ تو برادران اسلامی، یہ جو میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے جو واقعہ ہے قرآن شریف میں، اس میں بہت ساری ہدایات موجود ہیں، لیکن جس خاص بات کی طرف ہم آپ کی آج کے جو ہمارا موضوع ہے، یہ آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتے ہیں، وہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، جو کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے فرزند تھے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرزند ہیں حضرت یوسف علیہ السلام۔ وہ 12 بھائیوں والا قصہ ہے کہ انہوں نے اپنے بھائی کو کنویں میں ڈال دیا، تاجروں نے جا کر مصر میں فروخت کر دیا، پھر آپ عزیز مصر بن جاتے ہیں، بادشاہ بن جاتے ہیں۔ تو اس سارے واقعے میں جو اہم ترین جو ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے بچھڑنے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام، جو بذات خود بھی اللہ کے ایک برگزیدہ نبی تھے، پیغمبر تھے، وہ یہ جانتے ہوئے بھی علم نبوت کے حوالے سے، یا جو نبی ہوتا ہے اس کا بذریعہ وحی اللہ سے رابطہ ہوتا ہے، اور اللہ سے کی طرف سے جتنی بھی باتیں اللہ تعالیٰ وہ ہدایت کی ہمیں عطا فرماتے ہیں، اپنی امت کو نصیحت کرتے ہیں، اور جو دین اللہ کی جانب سے اور اللہ کی جو مرضی و منشا ہے اور اللہ کی طرف سے جو ان کو ہدایات ملتی ہیں، وہ امت تک پہنچاتے ہیں، لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو ان کا ایک رابطہ ہوتا ہے اللہ کے ساتھ، انبیاء علیہم السلام کا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا بے شک اللہ سے رابطہ تھا، اور وہ اللہ کے برگزیدہ نبیوں میں سے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام زندہ ہیں۔ جو بات کرنا چاہتے ہیں ہم وہ یہ ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں روتے روتے آنکھوں سے نابینا ہو جاتے ہیں، آنکھوں کی روشنی چلی جاتی ہے، آنکھوں کی روشنی زائل ہو جاتی ہے، اور آپ کو نظر آنا بند ہو جاتا ہے، آپ کی آنکھیں رو رو کر آنکھوں کا پانی خشک ہو جاتا ہے، اور آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں۔ اور ایک پھر وقت ایسا آتا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ کو پتہ چلتا ہے، اور پھر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا آپ تک پہنچتا ہے، اور اب وہ کرتا آپ اپنی آنکھوں پہ لگاتے ہیں تو آپ کی آنکھوں کی بینائی واپس آ جاتی ہے، اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جب کرتا لایا جا رہا تھا تو اس کی خوشبو محسوس کرتے ہیں، اور پھر بالآخر اس کرتے کو آنکھوں پر ملتے ہیں۔ تو کیا حضرت یوسف علیہ السلام معاذ اللہ نعوذ باللہ صابر نہ تھے؟ کیا ان کو پتہ نہ تھا کہ مصیبت پر صبر کرنا چاہیے؟ اور پھر کیا ان کے دیگر 11 بیٹے تھے، جس باپ کے دیگر 11 بیٹے ہوں، اور پھر ایک بیٹا وہ بچھڑ جائے اور اس کے بارے میں بھی پتہ چلے کہ وہ بیٹا زندہ ہے، اور خود وہ بیٹا بھی نبی ہو اور وہ خود بھی نبی ہوں؟ کوئی معمولی ہستی کی بات نہیں، معمولی لوگوں کی بات نہیں۔ پھر بیٹے کے غم میں آج بھی دنیا کے بیٹے گم ہو جاتے ہیں، اغوا ہو جاتے ہیں۔ ماں باپ کو بہت دکھ ہوتا ہے اپنی اولاد کا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن اللہ کا ایک نبی، جیسا کہ آج کے ہمارے کچھ لوگ جو ہیں وہ صبر اور کے حوالے سے تلقین کرتے ہیں، اگر کچھ مخصوص ذہنیت کے لوگ جو ہیں کہ وہ رونے کو غلط سمجھتے ہیں یا برا بھلا سمجھتے ہیں، تو اصل میں بات یہی کرنا چاہتے ہیں کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ روتے رہے زندہ بیٹے کی جدائی میں، تو کسی اچھے انسان کی، کسی اپنے انسان اپنے کی، کسی
محبت والے کی، کسی اپنے خلوص والے کی، کسی اپنی چاہت والے کی جدائی میں اور غم میں اور اس کے وصل میں جو ہے وہ رونا، اس کی جدائی میں رونا، ہجر و فراق میں رونا، وصل کے لیے اور ملنے کے لیے تڑپنا، یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ جو اصل بات تھی آج کی ہماری اس ویڈیو کے حوالے سے، کہ وہ جب کرتا آتا ہے، میں نے عرض کیا نا کہ بہت سارے واقعات ہیں، بہت ساری تفاصیل ہیں، لیکن ہم جو مخصوص بات کرنا چاہتے ہیں، جو خاص بات آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں، کہ وہ جب کرتا آتا ہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ جاتی ہے۔ تو یہ کرتے کا نا کیا اگر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کے غم میں روتے رہے، چلو اس بات سے بھی ہم اس بحث میں بھی نہیں پڑتے ہیں، لیکن روتے روتے قرآن شاہد ہے کہ ان کی بینائی چلی جاتی ہے۔ تو جب بینائی چلی جاتی ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ان کی بینائی گئی کیوں؟ مطلب وہ اپنے نبی اور اپنے برگزیدہ پیغمبر کی بینائی اللہ چاہے جو علی کل شیء قدیر ذات ہے تو وہ جا ہی نہیں سکتی، اور اگر چلی جاتی ہے تب تقاضۂ بشریت کے تحت تو پھر اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ذات ہونے کے ناطے سے جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پکار کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی عبادت و ریاضت کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ نے معاذ اللہ توبہ نعوذ باللہ بطور سزا حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کو چھین لیا؟ لیکن اگر بشری تقاضے کے تحت ہم مانتے ہیں کہ بینائی کو چھین لیا، روتے روتے اتنا گریا کیا، اتنا روئے کہ دنیا و ما فیہا سے بے خبر، اور اتنا زیادہ رونا، اور نبی خدا ہونے کے باوجود اتنا رونا کہ آنکھوں کی بینائی چلے جانا، تو کیا یہ بے صبری کو ظاہر کرتا ہے؟ تو برادران اسلامی بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں، لیکن جو بات سب سے اہم ہے کہ جو کچھ بھی تھا، اگر بینائی چلی گئی تھی تو اب جب وہ اللہ نے ان کو اگر بینائی عطا نہیں کرنی تھی تو کرتے سے بینائی کیوں کر مل گئی؟ کرتے کو آنکھوں سے لگانے سے بینائی کیوں کرا گئی؟ اور اگر بینائی ان کو واپس لوٹنی تھی، آنی ہی تھی، تو پھر کرتے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ وحدہ لا شریک اسی مخصوص ٹائم پہ کیا وہ اپنے بیٹے سے ملنے والے ہیں، یا جدائی ختم ہونے والی ہے بیٹے کا ہجر و فراق میں جب وہ روتے رہے ہیں تو اب بیٹے کے ملنے کا وقت آ گیا، آزمائش سے گزار لیا اللہ وحدہ لا شریک نے، تو پھر اس کرتے کو درمیان میں کیوں لایا گیا؟ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ تو ان کو بینائی عطا کر دیتا۔ تو میرے بھائیوں، آج کا جو موضوع تھا، جو آج کا اس موضوع کے حوالے سے یہ صرف میں مثال آپ کو دیا، اصل بات جو کرنی تھی اس کے لیے یہ ساری تمہید تھی کہ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، بے شک اللہ ہی سے دعا مانگنی چاہیے، اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے، اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اللہ ہی ہمارا پروردگار ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارا ہم پہ کرم و فضل کرنے والے ہیں، اللہ ہی کی مدد سے انسان جو ہے وہ نیکی اور برائی سے میں فرق کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہی انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چل سکتا ہے، اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے۔ لیکن دراصل حقیقت یہ ہے کہ آج لوگ جو ہمارے نوجوان یا دیگر لوگ جو ہمارے سادہ لو بہن بھائی مسلمان جو ہیں، جب اس قسم کی باتیں سنتے ہیں کہ کوئی دن رات یہ پکار کرتا ہے کہ صرف اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، صرف یا اللہ مدد کہنا چاہیے، یا علی مدد نہیں کہنا چاہیے، یا رسول اللہ کا نعرہ نہیں لگانا چاہیے، اولیاء کرام بزرگان دین اللہ کے برگزیدہ بندوں سے جب ہم ان کو بطور وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے، مناجات کے لیے بطور وسیلہ ان کا حوالہ دیتے ہیں، وسیلہ پیش کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، تو بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ کیا یا علی مدد کہنا چاہیے؟ نہیں کہنا چاہیے، صرف یا اللہ مدد۔ تو برادران اسلامی، بات صرف اتنی ہے کہ بعض اوقات صرف سمپل سی سادہ سی بات ہے، اس میں کوئی الجھاؤ نہیں ہے، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے، لوگوں نے جان بوجھ کر خامخواہ اس میں پیچیدگیاں پیدا کر دی ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی مدد کرنے والا ہے، اللہ ہی کو پکارا جانا چاہیے، لیکن بات صرف یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک وہ پاک ذات ہے، وہ برگزیدہ ذات ہے کہ جو رحیم و کریم ہے، غفور الرحیم ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک کو اپنی مخلوق بہت پیاری ہے، 70 ماؤں سے زیادہ ایک انسان سے محبت کرتا ہے۔ لیکن اب جب اللہ تعالیٰ نے یہ جو وسیلہ ہے اس کو یہ رکھا کہ اگر انسان
کے درمیان جو ہے اس وسیلے کو نہ رکھا جاتا تو تو پھر کیا ہوتا کہ انسانوں کو اہمیت ہی نہ دیتے۔ معاشرے میں ایک جو اٹریکشن ہے، ایک محبت ہے، جو عقیدت ہے، احترام ہے، احترام آدمیت ہے، احترام انسانیت ہے، بڑوں کا احترام ہے، بزرگان دین کا احترام ہے، علماء اکرام کا احترام ہے، ماں باپ کا احترام ہے، یہ ساری چیزیں یعنی دنیا میں رہتے ہوئے بھی جو حقوق العباد ہیں، جو لوگوں کے حقوق ہیں، بندوں کے حقوق ہیں، ان حقوق کی طرف سادہ سی بات ہے کہ اللہ نے جہاں حقوق اللہ انسان کے لیے جو ہے نا وہ ان کو فرض قرار دیا ہے، تو وہاں حقوق العباد کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے اسلامی تعلیمات میں اپنے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے زور دیا ہے، اور اس بات کو حقوق العباد کو بہت اہمیت دی ہے۔ تو جب حقوق العباد کی آتی ہے کہ ہم اگر ایک مسلمان کا دل دکھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، ایک مسلمان کی مدد کرتے ہیں، کسی مومن کی مدد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ بنی نوع انسانیت اللہ کی مخلوق پر اگر ہم شفقت و محبت کرتے ہیں، حتیٰ کہ کسی جانور پر بھی ہم ظلم و ستم کرتے ہیں تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اگر جانوروں پر بھی شفقت کرتے ہیں، اللہ کی مخلوقات جتنی بھی ہیں ان پر شفقت و محبت کرتے ہیں ان سے، تو پھر اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے بندوں سے اگر ہم کرتے ہیں تو جب اللہ کے بندوں کے ساتھ ہمدردی محبت سے اللہ خوش ہو سکتا ہے، تو وہ بندے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول بندے ہوں، وہ بندے جو اللہ کی بارگاہ میں قرب الہی رکھتے ہوں، اور عام انسانوں سے، ہم سے زیادہ، گناہ گاروں سے زیادہ وہ ہستیاں کہ جنہوں نے اللہ کو راضی کیا ہو، جنہوں نے دن رات اللہ کی عبادت کی ہو، اللہ کے لیے جو محترم ہو، جن کی اطاعت و محبت کا اللہ نے حکم دیا ہو، اگر اپنی دعاؤں میں ان کو وسیلہ بنا کے آپ اللہ سے پکارتے، مانگا اللہ ہی سے جاتا ہے، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں آپ کسی کو وسیلہ بناتے ہیں، آپ یا علی مدد جب کہتے ہیں تو یا علی مولا مشکل کشا کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ قرار دیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ان کو پکارتے ہیں، یہ اللہ کے برگزیدہ بند، ان کو کیوں پکارا جا رہا ہے؟ اس لیے پکارا جا رہا ہے کہ انہوں نے حق کے بندگی ادا کیا تھا، انہوں نے صحیح معنی میں اللہ کی عبادت کا حق ادا کیا، انہوں نے سمجھایا، انہوں نے بتایا، انہوں نے اپنے کردار سے ثابت کیا کہ اس طرح اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اس طرح اللہ کی کو معبود سمجھا جاتا ہے، اس طرح اللہ کی عبدیت کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے عبد ہونے کا ایک ڈھنگ کیا ہے، ایک طریقہ کیا ہے، اور اللہ کو راضی کیسے کیا جا سکتا ہے، اللہ کو کیوں کر راضی کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی سے، اپنے کردار سے، اپنے اعمال سے، اپنی عبادت سے، اپنی ریاضت سے، اپنے افعال سے، انہوں نے اپنی سیرت سے، طیبہ سے یہ ثابت کیا۔ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں نا، اسلام کا ایک بنیادی تقاضا ہے کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ سابقہ انبیاء پر ایمان لانے کا کیوں کہا گیا؟ تو پتہ چلا کہ جو بھی اللہ کے برگزیدہ بندے ہوں، چاہے وہ پہلے گزر چکے ہوں، ان پر ایمان لانا کیا ہے؟ آپ ان کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آپ ان کی کون سی خدمات انجام دیتے ہیں؟ آپ ان کو پریکٹیکلی کیا کرتے ہیں؟ تو ان پر ایمان لانا کیا ہے؟ ان پر ایمان لانا یہی ہے کہ ان کی زندگیوں سے بھی آپ سبق حاصل کریں، ان کی زندگیوں کو اپنے لیے نمونہ قرار دیں، ان کی محنتوں کو آپ جانیں، انہوں نے کیسے کیسے رب کو راضی کیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیمات دی، ان تعلیمات کی روشنی میں ہم سابقہ انبیاء پر، ملائکہ پر، کیونکہ ملائکہ بھی اللہ کی نورانی مخلوق ہیں اور اللہ کی ہر وقت عبادت و ریاضت میں، اللہ کی فرما برداری میں رہنے والی مخلوق ہے، تو جو بھی اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، جو بھی اللہ کے مقرب بندگان ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک حجر اسود جو ہے وہ ایک پتھر ہے، جنت کا ایک پتھر ہے، لوگ اس کے وسیلے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث اور صحابہ اکرام کے زندگیوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کو وسیلہ بنا کر دعا کرتے رہے۔ آپ بیت اللہ شریف میں جا کر دعا کرتے ہیں، یہاں کی نماز وہاں کی 70,000 نمازوں کے برابر ہو جاتی ہے۔ تو کیوں یہ جگہیں جو ہے وہ باعث برکت ہو سکتی ہیں، یہ باعث فضیلت ہو سکتی ہیں، آپ کی عبادتوں میں اضافے کا باعث بن سکتی ہیں، ان میں برکت کا اضافہ بن سکتی ہیں۔ آپ روزے کی حالت میں ایک دعا کرتے ہیں تو وہ زیادہ قبول ہوتی ہے۔ ایک حافظ قرآن جو ہے وہ قرآن پڑھ کر جو ہے نا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، آپ تو کیسے ممکن نہیں کہ جب اللہ کی بارگاہ میں کچھ واضح طور پہ ہے کہ صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں،
وہ پہاڑیاں اللہ کے نزدیک مکرم و معتبر پہاڑیاں ہیں، اور ان پہاڑیوں سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ان پہاڑیوں کے عزت و احترام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو جب ہم ان کی تکریم کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، بیت اللہ شریف کا احترام کرتے ہیں، وہ بھی حالانکہ وہاں پہ اللہ کہاں موجود نہیں ہے؟ کیا اللہ صرف بیت اللہ شریف میں موجود ہے؟ ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک انسان کی شاہ رگ سے بھی قریب ہے، لیکن ہم وہاں حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں، وہاں طواف کے لیے جاتے ہیں۔ وہاں بھی ایک نبی کی سنت اور ان کی زندگی کے جو ان کے مراحل ہیں اور وہاں پہ گزرے ہیں، حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا کی جو ایک سنت ہے وہ ہمیں محسوس ہوتی ہے۔ یعنی یہ کیا ہے کہ اللہ کے بندوں نے کیسے کیسے زندگی گزاری، تو جن بندوں نے زندگی گزاری وہ ان کی زندگیوں کے مطابق ہم کو اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے اور ویسے زندگی گزارنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تبھی یہ ممکن ہو سکتا ہے جب ان کی ہستیوں کو جانیں گے، ان کے کردار کو جانیں گے، ان کی سیرت کو جانیں گے، ان کی زندگی کے جو اعمال ہیں، ان کا کردار جو ہے اس کو دیکھیں گے، اس کو پرکھیں گے، ان کی معرفت حاصل کریں گے، ان کے بارے میں معلومات ہوں گی۔ تو جب ہم ان کی زندگیوں سے سبق حاصل کر سکتے ہیں، پھر ہمیں ان کے مطابق چلنا ہے۔ کسی کی سنت پہ عمل کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یعنی ہم ان کی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آل اطہار ہیں، صحابہ کرام ہیں، جو اللہ کے برگزیدہ نبی گزرے ہو، اس کے علاوہ اولیاء کرام ہیں، ہم ان کی پیروی کرتے ہیں، ان کو دیکھ کے سبق، جیسے ہمارے لیے ایک ماڈل استاد ہوتا ہے، ہمارے لیے ایک ماڈل گاؤں ہوتا ہے، ہمارے لیے ایک ماڈل یونیورسٹی ہوتی ہے، ہمارے لیے ایک ماڈل شخصیت ہوتی ہے۔ تو جب ہم ان کو دیکھ کے اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ اگر ہم ان کی زندگیوں پہ عمل کرتے ہوئے اللہ ہی کو پکارتے ہیں، اللہ ہی کی بارگاہ میں التجا کریں، اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، لیکن ان عبادتوں میں، اپنی دعاؤں میں ہم برگزیدہ ہستیوں کو وسیلہ بنا کر ان کے توسط سے، ان کے واسطے سے، ان کے وسیلے سے اور ان کے ریفرنس سے دعا مانگتے کہ پروردگار تو نے جتنا مقام ان کو عطا کیا، جنہوں نے تمہاری عبادت، اللہ ایسی عبادت تیری کی کہ تجھے راضی کر دیا، اور ہم ان کے راستے پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے واسطے وسیلے سے، ان کے صدقے سے ہماری دعاؤں، ہماری پریشانیوں کو، ہماری دعائیں قبول کر ہماری پریشانیوں کو دور فرما، اللہ پاک ہم پر فضل و کرم فرما۔ تو یہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے غلط ہوگا؟ تو برادران اسلامی، اللہ کے سوا پکارنے کا ہے کہ ہر وہ چیز، ہر وہ ذات، ہر وہ آپ کی زندگی کے سامنے کہ جو آپ کو اللہ سے دور کر دیتی ہے، وہ اللہ کے سوا ہے۔ آپ جس کو اللہ کے معاذ اللہ نعوذ باللہ برابر سمجھتے ہیں، آپ جس کو اللہ کی صفات کا مظہر سمجھتے ہیں، ایسی بات نہیں۔ حالانکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو آپ مثال لے لیں کہ اللہ رحیم ہے، رحمان ہے، غفور ہے، تو کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین نہیں؟ تو اگر وہ رحمان و رحیم ہیں اور یہ رحمت للعالمین ہو سکتے ہیں، یہ شفیق ہو سکتے ہیں، یہ سخی ہو سکتے ہیں، یہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ ہدایت کا باعث ہو سکتے ہیں، یہ اللہ کے کی طرف لے جانے والے ہو سکتے ہیں، اللہ کا دین لانے والے ہو سکتے ہیں، اللہ کے دین پہ چلانے والے ہو سکتے ہیں، یہ ہماری ہدایت کر سکتے ہیں، ان پر ایمان لانا ضروری ہے، ملائکہ پر ایمان لانا ضروری ہے، کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ایک کتاب کیا ہے؟ قرآن پاک ہے، جو اللہ کے جتنے بھی صحیفے کتابیں ہیں، اس کا احترام کتنا تقدس ہے، کتنا احترام ہے اور کتنی تعظیم ہے اس قرآن کی۔ بظاہر تو اگر دیکھا جائے تو ایک کتاب ہے، کتاب کی صورت میں ہے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ اس میں ایک ایک لفظ جو ہے اللہ کا کلام ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بذریعہ وحی آپ کی زبان مبارک سے وہ جاری ہوا، تو وہ اللہ کا کلام ہمارے لیے کتنا باعث برکت ہے، آج ایک کتاب کی صورت میں ہے۔ تو اس کتاب کا کتنی تکریم ہے، کتنی عزت ہے۔ اللہ قرآن لوگ جو ہیں وہ قرآن کو وسیلہ بناتے ہیں، اس کو حفظ کرتے ہیں، اس کی صورتیں پڑھتے ہیں، ان سے ثواب ملتا ہے۔ تو جن چیزوں کی پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، قرآن کی جن آیتوں کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرماتے ہیں، تو اسی قرآن کو جب ہم وسیلہ بناتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اس قرآن کے حوالے سے کہ پروردگار یہ تیرا کلام ہے اور تجھے تیرے ہی کلام کا واسطہ ہے کہ ہم پر رحم فرما، تو یہ جب ہم کسی کو پکارتے ہیں، کسی کو
کسی سے مانگتے ہیں، تو مختلف ہم طریقے اختیار کرتے ہیں، ہم مختلف عاجزی و انکساری کے اپنی جو درخواست ہے، ہماری جو ریکویسٹ ہے، ہماری جو پکار ہے، ہماری جو التجا ہے، ہماری جو درخواست ہوتی ہے، اس کو مختلف انداز سے پیش کرتے ہیں۔ کبھی اللہ کی تعریف کرتے ہیں، کبھی اللہ کے حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، کبھی اس کا کلام پڑھتے ہیں، کبھی اس کے بندوں کو حوالہ دیتے ہیں، کبھی اس کی کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں، کبھی اس کی نشانیاں صفا و مروہ کا حوالہ دیتے ہیں۔ مسجد نبوی کا کتنا بڑا مقام ہے، کس وجہ سے ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے۔ تو جہاں اس شہر کو اللہ تعالیٰ مکہ المعظمہ، مکہ المکرمہ، مکرم بنا دیا اس شہر کو اپنے حبیب کے، اپنے گھر کے حوالے سے، بیت اللہ کے حوالے سے، مسلمانوں کے قبلہ کے حوالے سے، اور اسی طرح مدینۃ المنورہ، اس کو منور کر دیا، اور اس کی تعظیم، اس کو حرم بنا دیا، ان دو شہروں کو حرم بنا دیا اللہ نے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب جگہیں اللہ کے نزدیک مکرم ہو سکتی ہیں بندوں کے لیے، عمارتیں، پہاڑ، حتیٰ کہ جانور، جیسا کہ حضرت زکریا کی اونٹنی، تو جب یہ چیزیں مکرم ہو سکتی ہیں تو پھر اللہ کے اولیاء اور وہ ہستیاں کہ جن کی اطاعت کا اللہ نے حکم دیا، جن کی محبت کا اللہ نے حکم دیا، تو یاد رکھیں میرے نوجوان بھائیوں، آپ انتشار والوں کی بات مت سنیں،